اور مرنے کے بعد پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کون سا راستہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی جہنم والے کام کرتا ہے، ساری زندگی، اور جہنم کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے جیسے ایک بالشت ہے، یہ اتنا قریب، موت کا صرف فرق ہوتا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، کلمہ نصیب کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہاں، اور سیدھا پھر جنت میں جاتے ہیں۔ زندگی بھر اعمال کون سے کیے؟ جہنم والے، دیکھنے کے اعتبار سے یہی چل رہا نظر آ رہا تھا یہ جہنم میں جائے گا، لیکن آخر میں اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں اور یہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے جنتیوں والے اور جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، آخر میں کبھی ایسا کام کر بیٹھتا ہے، ایمان ضائع کر بیٹھتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ قزمان ایک آدمی تھا، قزمان، جنگ کے اندر غزوہ خیبر کا موقع تھا میرے خیال میں، تو اس میں صحابہ اکرام شام کو آئے، یا رسول اللہ جتنے آج بہادری سے قزمان یہ لڑا ہے نا اتنا کوئی نہیں لڑا۔ آقا نے فرمایا کیسے؟ میں کہا جس کافر کو بھی دیکھا اس کے پیچھے لگا، اس کی گردن اڑائی ہے تو اس نے سکون سے بیٹھا ہے، یہ آج تو بڑے کافروں کو مارا اس نے۔ آقا نے فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ جہنم ہے، جہاد ہے، جہاد کے اندر کافروں کو قتل کر رہا ہے، دیکھنے کے اعتبار سے کتنا بڑا عمل ہے۔ آقا نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ صحابی کہتے ہیں آقا کی یہ بات جب ہم نے سنی تو ہم بھی ڈر گئے کہ بھائی اتنا بڑا عمل کرنے والا یہ جہنم میں کیسے ہوگا؟ تو میں نے دوسرے ساتھیوں سے کہا بھائی تم بیٹھو میں ذرا دیکھتا ہوں۔ آقا نے جو فرمایا یہ جہنمی ہے، واقعی جہنمی ہوگا، لیکن عمل کیا کرتا ہے دیکھیں۔ فرمایا کہ یہ لڑتے 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 زخمی ہو گیا اور گر پڑا، گرنے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، زخموں کو برداشت اس نے نہیں کیا، آخر میں کیا کیا، اس نے اپنی تلوار کو ایسے رکھا اور اوپر ایسے جھکا اور اپنے پیٹ کے اندر گھسائی اور آؤ پار کر دیا، یا اپنی گردنی خود کاٹ دی تو خود کشی کر لی۔ میں نے کہا آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، میں نے عرض کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا بیٹا؟ میں نے عرض کیا محبوب آپ نے جس آدمی کے بارے میں فرمایا تھا نا جہنمی ہے، میں اس کو خود دیکھ کر آیا ہوں کہ اس نے خود کشی کی۔ تو میرے بھائی وہ کل کے قیامت میں کہیں گے نا جو آج ذہن بنایا ہوا ہے جی یہ ہمارے سفارشی ہیں جی، بھائی کسی نے کوئی نہیں لکھوایا اللہ تعالیٰ سے کہ جی اللہ ان کی سفارش کو قبول کریں گے۔ کون ہے؟ من ذا الذی، آیت الکرسی میں اللہ فرماتے من، کون ہے؟ الذی یشفع عندہ، جو آ کے میرے سامنے سفارش کرے، الا باذنہ، ہاں میری اجازت ہوگی تو سفارش کا ہاں توفیق ہوگی، اگر اللہ اجازت ہی نہیں دے تو انبیاء کرام بھی کہیں گے کہ بھائی ہم تمہاری سفارش نہیں کر سکتے۔ سارے لوگ جائیں گے نا انبیاء کے پاس سفارش کے لیے، ہر پیغمبر جو ہے کہہ دیں گے جی ہم نہیں جاتے سفارش کرنے کے لیے، امام الانبیاء خاتم النبیین کی خدمت میں جاؤ وہ سفارش کریں گے۔ تو ہمارے جیسے گناہ گار لوگ ان کی کیا حیثیت ہے کہ جی یہ سفارش کریں؟ ہاں اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو پھر اللہ کا فضل ہوگا، پھر سفارش علماء بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، ہاں یہ اللہ کی رحمت اور فضل ہوگی تب ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اعمال بھی نہ کرو، نمازیں بھی نہ پڑھو، روزے بھی نہ رکھو اور تمہیں ایسے ہی بخشوا کر لے جائیں گے۔ بھائی یہ پاکستان کی عدالتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا دربار ہوگا۔ ولا صدیق حمیم، وہ کہیں گے ہمارا کوئی مخلص دوست بھی آج نہیں ہے۔ تم نے جب اللہ سے مخلص نہیں رہے تھے، تم جب اللہ کی عبادت نہیں کی تھی، تمہارے ساتھ کون مخلص ہوگا؟ فلو ان لنا کرۃ، وہ کہیں گے کاش ہم دنیا کے اندر واپس لوٹ جاتے، فنکون من المؤمنین، ہم ایمان والے ہو جائیں گے۔ پھر جب چڑیاں چگ گئیں کھیت پھر پچھتائے کیا ہوت۔ فصل کی اگر کاشتکار نگرانی نہ کرے اور سارا بیج پرندے کھا جائیں، پھر افسوس کرتا رہے ہو میرے پرندے سارا بیج کھا گئے ہیں، میری فصل کیوں نہیں ہوگی؟ اب فصل اگے گی کیا؟ بیج تو گیا۔ یہ اللہ نے زندگی کے ایام دیے ہیں، یہ بیج لگانے کا وقت ہے میرے بھائی، عمل کرنے کا وقت ہے، ایک ایک لمحہ عمل کا وقت ہے۔ جب یہ وقت گزر رہا ہے اس کے بعد اگر افسوس کریں گے تو سوائے عذاب اور تکلیف کے اور کیا ملے گا؟ خصوصاً قیامت کے دن وہاں تو پھر توبہ کا بھی موقع نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے توبہ کا موقع رکھا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان واقعات کے اندر بڑی عبرت ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اللہ نے گلہ کیا ہے، شکوہ کیا ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں. آپ دیکھیں اکثر لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں، نافرمان ہیں. آج کل کے حساب سے 7 ارب آبادی ہے، 7 ارب آبادی ہے لوگوں کی، ان میں 2 ارب مسلمان ہیں. زیادہ زیادہ مسلمان کتنی ہے؟ 2 ارب. 7 ارب انسان ہیں، ان میں سے صرف 2 ارب مسلمان، تو اکثریت کافروں کی ہو گئی نا. اور 2 ارب مسلمان جو ہیں ان کا حال بھی ہمارے سامنے، نہ نمازیں ہیں، نہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی ہے. ہاں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اللہ نے گلہ کیا ہے، شکوہ کیا ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز، تیرا رب بڑا زبردست ہے، الرحیم، رحمت والے ہیں. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو ہی بندہ نافرمانی کرتا فوراً اللہ گردن اڑا دیتے اس کی. لیکن اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، نافرمانوں کو بھی دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں. کھاؤ بھی، اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ نے کسی کی روزی بند کی ہے؟ نہیں کہ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے. پھر بھی اللہ مہلت دے رہے ہیں، موت تک مہلت کا زمانہ اللہ نے دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کی زندگی نصیب فرمائے، اور ایمان کے اوپر اللہ موت نصیب فرمائے. الحمدللہ.